میں لڑنے تو نہیں آیا، میں جنگ کرنے تو نہیں آیا، مگر ہاں یہ بھی سن لو میں یزید کی بیعت نہ کروں گا، میں حق سے کبھی منہ نہیں موڑ سکتا ہوں، میں حق سے کبھی بغاوت نہیں کروں گا، میں یزید کی کبھی حمایت نہیں کروں گا۔ حسین نے اعلان کر دیا میں یزید کے ہاتھ پر بیعت بھی نہیں کروں گا، جنگ کرنے تو نہیں آیا ہوں، لیکن جب جنگ مسلط ہو جائے تو پھر حسین کا کردار یہ ہے، حسین بزدل بھی نہیں ہے، حسین ڈرے گا بھی نہیں۔ حسین ایسے ماحول میں پھر تم چاہے جتنی بڑی تعداد میں آ جاؤ، پھر حسین تنہا تمہارا مقابلہ بھی کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین نے بتا دیا کہ میں لڑنے تو نہیں آیا ہوں، جنگ کرنے تو نہیں آیا ہوں، مگر تم اگر مجھ پر حملہ آور ہونے لگو گے، تم اگر زبردستی جنگ کا ماحول بناؤ گے تو سنو، پھر میں بزدل نہیں ہوں، پھر میں ڈرتا نہیں ہوں، حق کے لیے پھر مجھے سر بھی کٹانا پڑے میں سر کٹا دوں گا، جان دینی پڑے جان دے دوں گا، مگر سچ سے منہ نہیں موڑوں گا، مصطفیٰ کے دین سے غداری نہیں کروں گا۔ قرآن مبارک کی اس آیہ کریمہ کی عملی تفسیر حسین کربلا میں ہے، اس آیہ مبارکہ کی عملی تفسیر ہے حسین۔ اب ذرا دیکھیں، حسین بزدلی بھی نہیں ہے، بہادری کا بھی مظاہرہ کیا ہے، اور رب کے ذکر سے بھی غفلت نہیں ہے، مسلسل اللہ کا ذکر بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں ہے، زبان پر ذکر خدا ہے۔ آؤ ذرا غور کرو، حسین کو دیکھو، کربلا کے لیے جب روانہ ہوئے، حسین سفر میں ہے تب بھی ذکر خدا، حسین کربلا میں پہنچ رہے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر، امام حسین نے خیمے کربلا میں لگا دیے تب بھی اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ امام حسین نے پھر وہ وقت بھی آ گیا، پانی بند کر دیا گیا، حسین پھر بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پھر وہ وقت بھی آ گیا، 10 محرم الحرام قیامت صغری، شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے، حسین اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، امام حسین کے رفقا ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے، حسین ذکر خدا سے غافل نہیں ہوئے، حسین صبر کا پہاڑ بن گئے، حسین ہمت و حوصلے کی چٹان بن گئے، حسین نے صبر بھی کیا، حسین نے اللہ کا ذکر بھی کیا، حسین نے صبر بھی کیا، حسین نے اللہ کی یاد سے بھی منہ نہ موڑا۔ اے میرے عزیزوں مجھے بتاؤ، ہمارے یہاں کسی کی طبیعت خراب ہو جائے ہم سارے گھر والے پاگل ہو جاتے ہیں، ہوش نہیں رہتا نمازوں کا، ہوش نہیں رہتا کسی اور چیز کا، نہ ذکر خدا ہوتا ہے، نہ تلاوتیں ہوتی ہے، نہ ہمارے گھروں میں۔ پھر ایسے وقت میں جب کسی کا انتقال ہو جائے ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، مگر سنو حسین کی ہمت تو دیکھو، حسین کی شجاعت تو دیکھو، حسین کا عشق بھی دیکھو، کربلا کے میدان میں ایک ایک کر کے حسین کے رفقا شہید ہو گئے، ایک ایک کر کے حسین کے بچے شہید ہو گئے، مگر حسین صابر و شاکر ہے، حسین صبر کی چٹان بنے ہوئے ہیں، حسین صبر کر رہے ہیں، حسین صبر کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے، اللہ کی یاد سے حسین نے منہ نہیں موڑا ہے۔ اے تاجدار مدینہ کے غلاموں ذرا غور کرو، کربلا کا نقشہ دیکھو، وہ قیامت صغری 10 محرم الحرام کا دن ہے، اللہ اکبر، امام حسین میرے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے بعد ایک شہید کی لاش کو اٹھا کر لا رہے ہیں، مگر صبر کر رہے ہیں، حسین ایک کے بعد ایک اپنے عزیز کی لاش کو لا رہے ہیں، مگر حسین صبر کر رہے ہیں، حسین کا جوان بیٹا چلا گیا، حسین صبر کر رہے ہیں، حسین کا 6 ماہ کا بچہ چلا گیا، حسین پھر بھی صبر کر رہے ہیں، حسین کے عباس چلے گئے پھر بھی حسین نے صبر کیا ہے، اونو محمد چلے گئے،
حسین نے صبر کیا، قاسم کا شباب لٹ گیا، امام حسین نے صبر کیا، ہر حال میں حسین صابر و شاکر رہے، رب کی رضا میں حسین راضی رہے، اور حسین نے دنیا کو بتا دیا جان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اگر اسی کے لیے اس کو دینا پڑ جائے، اگر اسی کے لیے جان قربان کرنی پڑ جائے تو رب کی رضا کے لیے کر لینا، لیکن کبھی سچ سے منہ نہ موڑنا، کبھی حق سے منہ نہ موڑنا، کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا۔ اللہ اکبر، غور کرو میرے عزیزو، محرم الحرام کی 9 تاریخ جب وہ شب آئی 10ویں، وہ جو آخری رات ہے، اس رات میں ادھر یزیدی حملہ آور ہونے والے ہیں، یزیدیوں نے للکار کے کہا اے حسین چلو ہمارا مقابلہ کرو یا یزید کی بیعت کر لو۔ حسین نے جناب حضرت عباس کو بھیجا، عباس جاؤ دیکھو جا کر یہ یزیدی کس لیے شور کر رہے ہیں۔ حضرت عباس نے دیکھا، کہنے لگے مولا حسین یہ سارے یزیدی جنگ کی تیاریوں میں ہے، یہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا عباس جاؤ ان سے جا کر کہہ دو آج رات کی ہمیں مہلت دے دے، آج رات ہمیں وقت دے دے۔ اے حسین کیا کرو گے ایک رات کی مہلت مانگ کر؟ کیا کرو گے ایک رات کا وقت مانگ کر؟ کیا تم جنگ کی تیاری کرو گے؟ حسین نے کہا جنگ کی تیاری نہیں کریں گے، ہم تو اس رات میں اپنے پروردگار کو راضی کریں گے، اس رات میں اللہ کا دل کھول کے ذکر کریں گے، اس رات میں عبادتیں کریں گے، اس رات میں نیاز مندی کا مظاہرہ ہوگا۔ اے لوگوں غور تو کرو، امام حسین نے مہلت بھی مانگی تو اس لیے مانگی ہے کہ رب کی بارگاہ میں ایک اور رات دل کھول کے عبادت کر سکے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا بے شک زندہ باد زندہ باد۔ ایسا مشکل ترین جب وقت آتا ہے نا تو سب سے پہلے انسان اللہ کے ذکر سے ہی غافل ہوتا ہے، بے شک مگر حسین کی ہمت کو سلام، حسین نے اس وقت میں ذکر خدا سے منہ نہیں موڑا، فرمایا اس رات میں ہم دل کھول کے عبادت کریں گے۔ امام حسین 9 محرم الحرام کا دن گزر گیا ہے، 10 محرم الحرام کی شب ہے۔ حسین اور حسین کے رفقا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حسین کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، بے شک سبحان قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، نوافل پڑھے جا رہے ہیں۔ حسین اپنی تلوار لے کر خیمے کے دروازے پہ آئے، حسین اپنی تلوار کو تیز کرنے لگے، تلوار یوں حسین نے پھر پکڑی ہے اور پھر حسین بیٹھ گئے، بیٹھے تو ذرا سی آنکھ لگی، جب ٹیک لگائے ہوئے تلوار سے بیٹھے تھے نا، حسین کی ذرا سی جب آنکھ لگی ہے، ابھی حسین تھوڑا سا وقت ہوا ہے آنکھ لگے کہ آپ کے چہرے پر ہوا جب آپ نے محسوس کی تو پھر وہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے آپ کو اٹھا دیا۔ جب آنکھ کھول کے دیکھا وہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کربلا سے نہیں آ رہا تھا، وہ کہیں اور سے نہیں، وہ بہن زینب اپنے دوپٹے سے اپنے بھائی کو ہوا کر رہی تھی۔ جب حضرت زینب نے دوپٹے سے بھائی کو ہوا کی تو بھائی حسین کی آنکھ کھلی۔ امام حسین نے اپنی بہن کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں کہنے لگے زینب تم نے مجھے اٹھا دیا، میں بھی خواب دیکھ رہا تھا۔ حضرت زینب کہنے لگی بھیا کیا خواب دیکھا؟ تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ امام حسین فرمانے لگے اے میری بہن میری آنکھ کیا لگی، میرے خواب میں تاجدار مدینہ میرے نانا تشریف لے آئے، سبحان اللہ، تاجدار مدینہ میرے خواب میں آ گئے۔ اللہ اکبر، کربلا میں بھی اپنے نواسے کو مصطفیٰ نے تنہا نہیں چھوڑا، تاجدار مدینہ نواسے کے پاس چلے گئے، میرے مصطفیٰ نے اپنے نواسے سے خواب کے عالم میں فرمایا اے میرے نواسے صبر سے کام لینا، ہمت سے کام لینا، یہ امتحان ہے، امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ اور میرے عزیزو سنو ذرا غور سے سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آزمائشوں کا جب ذکر کیا، امتحانات کی بات کی تو 5 آزمائشوں کا ذکر کیا، اللہ نے 5 امتحانات کا ذکر کیا۔ پروردگار نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّ
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ پروردگار عالم نے فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کتنی آزمائشوں کا ذکر اللہ نے کیا؟ 5 چیزوں کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا تمہیں ڈر سے آزمائیں گے، تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، اللہ نے فرمایا تمہیں مال کے نقصان سے آزمائیں گے، تمہیں جان کے نقصان سے آزمائیں گے، تمہیں اولاد کے نقصان سے آزمائیں گے۔ 5 امتحان، 5 آزمائشوں کا اللہ نے ذکر کیا، مگر دیکھو ان 5 امتحان، 5 آزمائشوں کو کربلا میں 7 محرم الحرام ہے، 5 امتحان اکٹھے حسین پر آ گئے، 5 آزمائشیں ایک ساتھ آ گئیں، مگر حسین کی استقامت کو سلام۔ 5 امتحان، 5 آزمائشیں میرے امام حسین نے 7 محرم الحرام کی فجر سے لے کر 10 محرم الحرام کی عصر تک 5 امتحانات میں مولا حسین نے کامیابی حاصل کر لی، حسین کامیاب ہو گئے۔ حسین نے 5 آزمائشوں میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ دیکھو تو ذرا، حسین سے گھر بار چھوٹ گیا، حسین سے بچے بھی جدا ہو گئے، اولاد کا نقصان بھی ہوا، اپنی جان کا نقصان بھی ہوا، حسین کو مال کا نقصان بھی ہوا، حسین کے خیمے بھی لٹے، حسین کے خیمے بھی جلے، حسین کو جانی مالی دونوں طرح کا نقصان ہوا، حسین کے بچے بھی گئے، اولاد کا بھی نقصان ہوا، کھانا پانی بند ہوا، تو یہ جو ہے بھوک سے بھی آزمایا گیا۔ اور یزیدی لشکر سامنے 22,000 کی تعداد میں کھڑا تھا، تو حسین کو یہ ڈر سے بھی آزمایا گیا، خوف سے بھی آزمایا گیا، مگر حسین ثابت قدم رہے، حسین نے ہمت سے کام لیا، حسین نے حوصلے سے کام لیا۔ آؤ ذرا سنجیدہ ہو کر کربلا کی زمین پہ چلو، آؤ ذرا دیکھو کربلا کا منظر، اللہ اکبر کیسا خوفناک منظر ہے، مگر حسین کتنا صبر کر رہے ہیں، اللہ اکبر غور کرو، ایک ایک کر کے سارے کے سارے جا رہے ہیں، مگر حسین صابر ہیں، صبر کرتے جا رہے ہیں، حسین اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ 10 محرم الحرام ہے، آخر کار وہ وقت بھی آ گیا، اب حسین نے فیصلہ کر لیا، سارے رفقا چلے گئے، بچے بھی چلے گئے، بھائی بھی چلے گئے، اب حسین نے فیصلہ کر لیا اب مجھے ہی میدان کارزار میں جانا ہوگا۔ اللہ اکبر، امام حسین تیاری کرنے لگے، امام حسین اپنی بہن زینب کے قریب آئے، خیمے میں آ کر زینب سے کہا اے میری بہن تیرا بھائی اب تجھ سے جدا ہونے والا ہے، اے زینب تیرا بھائی تجھ سے دور جانے والا ہے، اب زینب میرے چہرے کو ذرا دل بھر کے دیکھ لے، اے زینب ذرا مجھے جی کھول کے میرے چہرے کا دیدار کر لے، کیونکہ اب یہ چہرہ تجھے نظر نہیں آئے گا، اب ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہنیں سب کی ہیں، غور کرو وہ کیسی بہن ہے زینب، وہ کیسی بہن ہے سیدہ جو صبر کر رہی ہے۔ حسین نے کہا اے میری بہن سن لو، تمہیں میرے بعد میں حسین بننا ہوگا، ابھی میں حسین ہوں، میرے جانے کے بعد میں تم اس پورے لشکر کے لیے حسین بن جاؤ گی۔ یہ جو لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ جائے گا، کوفہ سے دمشق جائے گا، تم اس کے لیے حسین بن جاؤ گی۔ اللہ اکبر، بھائی بہن کی گفتگو ہوئی، بھائی نے صبر کی تلقین کی، حسین نے فرمایا بہن صبر کرتے رہنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، صبر سے کام لینا۔ میرے عزیزو غور کرو، اب یہ امام حسین نے اپنے سر پر امامہ باندھ لیا، بہن نے کہا بھائی یہ کون سا امامہ ہے؟ کہنے لگے یہ امامہ وہ ہے، یہ امامہ وہ ہے جو مجھے
مصطفیٰ کریم نے عطا کیا ہے، یہ میرے نانا کا امامہ ہے۔ اب بھائی نے جو ہے اپنے جو پٹکا باندھا، بہن نے کہا یہ پٹکا کون سا ہے؟ کہا یہ میرے بھائی حسن کا پٹکا ہے۔ ہاتھ میں جب ذوالفقار لی تو کہا یہ ذوالفقار یہ کون سی تلوار ہے؟ تو کہا امام حسین نے یہ میرے بابا کی ذوالفقار ہے، یہ میرے بابا کی تلوار ہے۔ جب حسین نے جبہ پہنا ہے تو بہن نے پوچھا جبہ کس کا ہے؟ یہ کون سا جبہ ہے؟ حسین نے کہا یہ وہ جبہ ہے جو حضرت امیر حمزہ پہنا کرتے تھے، یہ وہ جبہ میں نے زیب تن کر لیا ہے۔ اتنا سنا ہے تو زینب خیمے کے اندر گئی، ایک صندوق کھولا، ایک چادر نکال کے لائی، حسین کو لا کر دی، کہنے لگی اے میرے بھیا سب کچھ تو تمہارے پاس ہے مگر لو یہ چادر بھی اپنے ساتھ رکھ لو۔ حسین نے فرمایا کون سی چادر ہے؟ کہنے لگی میرے بھیا میری ماں نے سیدہ فاطمہ الزہرا نے دنیا سے جانے سے پہلے، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے میری ماں نے یہ چادر مجھے دی تھی اور فرمایا تھا اے زینب اس چادر کو رکھ لے، جب تیرا بھائی میدان کارزار میں جائے گا تو یہ چادر اپنے بھائی حسین کو دے دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔